مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اور مرکزی بینک کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری پر پاکستان میں جو منافع کا آؤٹ فلو ہے، جو منافع کا آنا ہے، وہ رواں مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ میں اس کی گزشتہ پچھلے سال کی مالیت کے 5ویں حصے پر آ چکا ہے۔ یعنی سرمایہ کاروں کا منافع جو پہلے قریباً اگر مثال کے طور پہ 50 روپے تھا، آج وہ 10 روپے تک آ چکا ہے۔ اس قدر معاشی بحران کا شکار ہو چکا ہے پاکستان۔ اور رواں مالی سال میں 3 کاروبار کرنے والے لوگ جو سرمایہ کار ہیں وہ قریباً ڈوب جائیں گے یا ڈوب چکے ہیں، باقی سب نارمل رہے گا۔ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ رواں مالی سال میں 3 کاروبار کرنے والے لوگ ڈوب جائیں گے، یا اس سے جو متاثر ہونے والے لوگ ڈوب جائیں گے، یا ان سے منسلک لوگ ڈوب جائیں گے، باقی سب نارمل رہے گا۔ اب ان کاروبار میں کیا چیزیں ہیں؟ ان کاروبار میں سب سے پہلا آتا ہے ریئل اسٹیٹ فائلز۔ ریئل اسٹیٹ کاروبار ایک ایسا کاروبار ہے پاکستان کا جس میں فائلز مارکیٹ میں لوگوں نے بے تحاشا پیسہ انویسٹمنٹ کر دی ہے۔ بے تحاشا انویسٹمنٹ اپورچونٹیز ہوتے ہوئے لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دی 2022 میں۔ 2021 سے 2022 میں پاکستان کے اندر قریباً 9 کھرب کا نقصان ہوا ہے چھوٹے چھوٹے سرمایہ کاروں کے پیسے ملا کے، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ کر دی ہے حکومت نے۔ جو سوسائٹی کے مالکان ہیں وہ پاورفل لوگ ہیں، ان کے مافیاز ہیں، ان کے پارلیمنٹس میں کنیکشنز ہوتے ہیں، وہ فراڈ کر جاتے ہیں۔ کنسٹرکشن مٹیریل مہنگا ہونے سے وہ اپنے وعدے نہیں پورے کر پاتے، اور نتیجتاً ریئل اسٹیٹ فائلز ڈیلرز کی وجہ سے، ڈیلرز کی بے حسی کی وجہ سے، پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانے کی وجہ سے یہ اب ڈوب جائے گا۔ اور یہ بہتر ہوگا کیونکہ ریئل اسٹیٹ فائلز جو ہیں اس نے پاکستان کی ترقی کو اور پاکستان کی سرمایہ کاری کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، خاص کر بیرون ملک۔ بیرون ملک جو مزدور طبقہ ہے وہ جب باہر جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، سوچ یہی ہوتی ہے کہ کسی اچھی سوسائٹی میں انسٹالمنٹ کے اوپر پلاٹ لیں گے، انسٹالمنٹ دیتے رہیں گے اور پلاٹ مل جائیں گے، لیکن نتیجتاً انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی کافی سخت رپورٹ دی ہے، کیونکہ اس کی کمی کافی زیادہ آئی ہے۔ پچھلے قریباً 2 سال سے جو مارکیٹ میں جو ریئل اسٹیٹ میں فائلز کا جو دھندا چل رہا تھا وہ تھوڑا سا کم ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا بزنس پاکستان میں جو ڈوب جائے گا یا جو ڈوب چکا ہے، جو ڈوب رہا ہے، وہ قریباً ٹیکسٹائل بزنس ہے، جس سے قریباً 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے صرف پاکستان میں ڈالر شارٹیج کی وجہ سے اور حکومت کی بنائی ہوئی پالیسیوں کی وجہ سے، اور جو پاکستان کے خام مال کے باہر سے ٹرک آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ایلسیز بند کی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے۔ ٹیکسٹائل بزنس میں جن لوگوں نے پیسہ لگایا، یا ٹیکسٹائل بزنس سے جتنا بھی بڑا سرمایہ کار ہے، ٹیکسٹائل پاکستان کی بیک بون کہلاتا ہے۔ پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل میں قریباً جی ڈی پی کا 25% آپ کو ٹیکسٹائل سے آتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایلسیز لگنے کی وجہ سے، ایلسیز بند ہونے کی وجہ سے پاکستانی حکومت نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور اسی وجہ سے یہ بزنس بھی پاکستان میں ڈوب جائے گا، اور یہ ڈوب چکا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 پہ کنسٹرکشن بزنس۔ کنسٹرکشن بزنس پاکستان کے اندر ایک ایسا کاروبار ہوا کرتا تھا جس میں لوگ تھوڑی سی سرمایہ کاری کر کے، یا جو کنٹریکٹر حضرات تھے وہ بہت زیادہ منافع کماتے تھے، یا جتنے بھی بزنس مین تھے، بڑے بڑے کنسٹرکشن ڈیولپر تھے، وہ آج پاکستان میں کام نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ یہ ایک ان ایفیشینٹ مارکیٹ ہے، اور ان ایفیشینٹ مارکیٹ میں جتنا بھی کنسٹرکشن کام ہے پاکستان کے اندر وہ قریباً رک چکا ہے۔ اب بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں بھائی کنسٹرکشن تو ہو رہی ہے، دیکھیں اوور آل اگر آپ ایک رپورٹ کی بات کریں تو اوور آل پورے کنٹری میں پاکستان کے اندر کنسٹرکشن بہت زیادہ حد تک رک چکی ہے۔ آج 5 مرلہ کا گھر بنانے کے لیے لوگوں کے پاس پلاٹ تو ہیں، لیکن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، پرچیزنگ پاور کم ہو چکی ہے، قوت خرید کم ہو چکی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں سوسائٹی مالکان جتنی بھی بڑی بڑی سوسائٹی ہیں، آپ ڈی ایچ اے کی بات کریں، آپ بیریا ٹاؤن کی بات کریں، بلو ورلڈ سٹی کی بات کریں، آپ اتحاد ٹاؤن کی بات کریں، اس کے بعد آپ لبرٹی لینڈز کی بات کریں، لیک سٹی کی بات کریں، فضائیہ کی بات کریں،
ASF کلونی ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کریں تو بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر کام قریباً رک چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم آمدنی والے ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی جو گورننس ہے وہ کافی زیادہ ناقص ہے، اور پاکستان میں فیکس کم پیداواری جو توازن ہے وہ ادائیگی کے بحران میں اہم کردار ادا کرتی ہے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. جہاں ملک اتنا زر مبادلہ کمانے سے قاصر ہو جائے تو وہ درآمدات کے لیے فنڈز بہت زیادہ کم مہیا کرتا ہے. پاکستان میں ممکنہ سرمایہ کاروں کو بہت سے ایسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے جو دوسرے ترقی پذیر ملکوں میں موجود ہیں، جیسے کہ ریگولیٹری رسک، ٹیکسیشن سسٹم پاکستان کا بہت زیادہ ٹیکسز لگ گئے، اور پبلک سیکٹر کے جو فیصلہ سازی ہے اس میں قریباً کرپشن ہے، اور پاکستان ایک ممنوع اور چیلنجنگ مارکیٹ بن چکا ہے جس میں مواقع اور جو مینٹیننس ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رپورٹ کیا ہے کہ جولائی سے مارچ کے دوران پاکستان سے آؤٹ فلو 23 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہا، جس میں ایک سال قبل 1 ارب 27 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں 81% یا 1 ارب 3 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی کمی آئی. پاکستان IMF کے پاس جا رہا ہے 1.5 ارب ڈالر، لیکن پاکستان کی حکومت اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے 1 ارب 3 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا نقصان کر رہی ہے سالانہ. چونکہ زر مبادلہ کے کم ذخائر حکومت کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بنے ہوئے ہیں، اور مالیاتی جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں ان کا خیال ہے کہ ملک کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بچانے کے لیے جان بوجھ کر پاکستان کا آؤٹ فلو کم کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان کے خطے میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی سب سے کم شرح پاکستان کی ہے، اور گزشتہ 3 برس سے جو پاکستان میں رقم کی آمد ہو رہی ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، کیونکہ اوورسیز لوگ زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ڈالرز میں، جو کہ مالی سال 2019-2020 میں 2 ارب 60 کروڑ ڈالر، جبکہ 2022 میں 1 ارب 90 کروڑ ڈالر تک کم ہوا. اب یہ جتنے بھی بزنس مین ہیں، یہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 بزنس پاکستان کے اندر آنے والے وقتوں میں نقصان میں جائیں گے، اور اگر آپ اس طرح کا کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا انتظار کریں. ابھی اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ فائل میں آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹیکسٹائل سے ریلیٹ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کنسٹرکشن بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس کو سٹارٹ کریں. اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں، پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.